السلام علیکم۔ یہ گفتگو اے آئی کلون شہباز گل نے تیار کی ہے۔ اس موضوع پر تمام تحقیق وہ انہوں نے خود کی ہے۔ شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی محقق ہیں۔ آج ہم مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ان پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں جن پر آپ کہہ لیں کم روشنی ڈالی جاتی ہے۔ جی، خاص طور پر اس کے ممکنہ منفی استعمال اور یہ کہ کس طرح ہیکرز اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ تحقیقی مواد ہے، کچھ سروے نوٹس بھی ہیں جو 20 جولائی 2025 تک کی صورتحال کا احاطہ کرتے ہیں۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں ان کو۔ تو سب سے پہلے یہ اے آئی کا تاریک پہلو کیا ہے؟ کچھ رپورٹس کہتی ہیں کہ یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ لوگوں کے رویوں کو، ان کی سوچ کو مطلب مینیپولیٹ کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر وہ ٹارگٹ والی مثال ہے جو اے آئی استعمال کر کے اندازہ لگاتے تھے کہ کون حاملہ ہو سکتا ہے تاکہ مخصوص اشتہار بھیجیں۔ جی جی، یا جیسے اوبر پر الزام تھا کہ کم بیٹری والے فون سے زیادہ کرایہ لیتے ہیں۔ یہ تو سیدھی سیدھی پرائیویسی اور آپ کہیں اخلاقیات کی بات ہے۔ بالکل، اور یہ بات صرف پرائیویسی تک نہیں رکتی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ان اے آئی سسٹمز میں پایا جانے والا تعصب ہے، یعنی بائس۔ اچھا، بائس یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، جیسے چہرے پہچاننے والی ٹیکنالوجی ہے، وہ کچھ نسلوں، خاص طور پر سیاہ فام افراد اور خواتین کے چہروں کو پہچاننے میں کم درست ثابت ہوئی، اور اس کی وجہ سے رابرٹ ولیم جیسے بے گناہ لوگوں کو غلط شناخت کی بنا پر گرفتار بھی کیا گیا۔ anita.b.org کی تحقیق میں اس کا ذکر ہے۔ اوہ، تو یہ تعصب آتا کہاں سے ہے سسٹم میں؟ کیا یہ وہ ڈیٹا ہے جس پر انہیں ٹرین کیا جاتا ہے؟ زیادہ تر معاملات میں ہاں، یہی وجہ ہے۔ اگر ٹریننگ ڈیٹا خود ہی سکیوڈ ہو یا اس میں کچھ گروہوں کی نمائندگی کم ہو تو اے آئی بھی وہی تعصب سیکھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ، جیسا کہ فوربس نے بھی اشارہ کیا، آٹومیشن اور اے آئی کی وجہ سے ملازمتوں کا خاتمہ، یہ بھی ایک بڑھتا ہوا سماجی اور معاشی چیلنج بن رہا ہے۔ اور پھر یہ ڈیپ فیکس کا معاملہ ہے، مطلب اے آئی سے بنی جعلی ویڈیوز، تصویریں جو اتنی اصلی لگتی ہیں کہ فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ نہ صرف غلط معلومات پھیلاتی ہیں بلکہ خاص طور پر انتخابات کے دوران وہ عوامی رائے پر بہت اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ صحیح کہا۔ عالمی اقتصادی فورم جیسی بڑی تنظیمیں بھی اس خطرے پر کافی تشویش ظاہر کر چکی ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ ہو رہا ہے، مطلب قانون سازی وغیرہ؟ ہاں، کوششیں ہو رہی ہیں، جیسے یورپین یونین کا اے آئی ایکٹ ہے، لیکن کچھ تجزیہ کار جیسے بروگل انسٹیٹیوٹ والے کہتے ہیں کہ شاید ابھی بھی کچھ پہلو جیسے معاشی ہیرا پھیری ان پر پوری توجہ نہیں دی گئی۔ تو عوامی سطح پر آگاہی بہت بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ہو گئے اے آئی کے اپنے اندر کے مسائل اور خطرات، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ کس طرح غلط لوگ یعنی ہیکرز انہی ٹولز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت سنگین صورتحال ہے۔ ڈیپ فیکس کو تو براہ راست فراڈ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ فراڈ کے لیے؟ کیسے؟ وہ ایک مشہور کیس تھا نا، جس میں ہیکرز نے ایک کمپنی کے سی ای او کی آواز کی ہو بہو نقل بنائی، یعنی وائس کلوننگ کی۔ اچھا۔ اور اس جعلی آواز میں ملازمین کو فون کر کے لاکھوں یورو ٹرانسفر کروا لیے۔ ارے باپ رے! ایک اور واقعے میں تو ایک کمپنی کو $25 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ فورٹینیٹ اور WEF کی رپورٹس میں بھی ذکر ہے۔ $25 ملین صرف ایک جعلی کال سے؟ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف وائس کلوننگ یا مالی فراڈ تک نہیں ہے۔ ہیکرز اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں زیادہ مؤثر فشنگ حملے کرنے کے لیے۔ فشنگ حملے؟ مطلب وہ جعلی ای میلز؟ جی، ایسی ای میلز یا پیغامات جو بالکل اصلی لگیں۔ سوشل انجینئرنگ یعنی لوگوں کو باتوں میں پھنسانا، وہ بھی اے آئی کی مدد سے زیادہ آسان ہو گیا ہے۔
کچھ رپورٹس جیسے سینگ 4 کی تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ اے آئی ایسا میلویئر بنانے میں استعمال ہو رہا ہے جو پکڑا نہ جا سکے، یعنی وہ اپنی شناخت بدلتا رہتا ہے۔ اپنی شناخت بدلتا رہتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے پالی مارفک میلویئر کہتے ہیں، مطلب وہ اپنا کوڈ یا حلیہ بدلتا رہتا ہے تاکہ اینٹی وائرس سے بچ سکے۔ پالی مارفک میلویئر، یہ تو بہت ہی خطرناک لگتا ہے۔ بالکل، اور مائٹک جیسی کمپنیاں کہتی ہیں کہ شناختی چوری اور دوسرے مالی فراڈز کے لیے بھی ڈیپ فیکس کا استعمال ہی بڑھ رہا ہے۔ اور صرف پیسوں کا نقصان ہی نہیں، وہ بڑے پیمانے پر غلط معلومات پھیلانا یا انتخابات پر اثر ڈالنا، جی، اس کے لیے بھی اے آئی استعمال ہو رہا ہے۔ وہ مارک زکربرگ کی جو مشہور ڈیپ فیک ویڈیو یاد ہے؟ ہاں بالکل۔ ایک رپورٹ کے مطابق تو 2022 میں تقریباً 66% سائبر سیکیورٹی ماہرین نے ڈیپ فیک حملوں کا سامنا کیا۔ 66%؟ جی، یہاں تک کہ مشہور شخصیات جیسے بریڈ پٹ ان کی نقل کر کے بھی لوگوں سے پیسے لوٹے گئے ہیں۔ تو خلاصہ کریں اگر تو اے آئی کے جہاں فائدے ہیں وہیں اس کے تاریک پہلو بھی ہیں۔ انسانی رویوں میں ہیرا پھیری کا امکان ہے، سسٹم میں تعصب ہے، ملازمتوں پر اثرات ہیں اور غلط معلومات کا پھیلاؤ ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ہیکرز انہی ٹیکنالوجیز کو استعمال کر رہے ہیں ڈیپ فیک فراڈ کے لیے، زیادہ جدید سائبر حملوں کے لیے، شناختی چوری اور بڑے پیمانے پر ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے۔ جی، یہ خطرات بالکل حقیقی ہیں۔ اور ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں مسلسل چوکنا رہنا ہوگا، نئے طریقے اپنانے ہوں گے۔ تھوڑا توقف کے بعد ہاں، یہ ساری بحث دیکھیں ایک بنیادی سوال کی طرف لے جاتی ہے کہ جیسے جیسے اے آئی ہماری زندگیوں کا، ہمارے معاشرے کا حصہ بنتا جا رہا ہے، ہم یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ اس کی ترقی صرف ٹیکنالوجی کی دوڑ نہ ہو بلکہ انسانی اقدار، اخلاقیات اور معاشرتی بھلائی کو بھی سامنے رکھے؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔